اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آج کچھ لوگوں نے پھر دوبارہ وظائف کا پوچھا ہے کہ سلسلہ عالیہ سروریہ قادریہ سلطانیہ کے جو وظائف جو منسوب ہوں حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے، اور جو ان کا سب سے بڑا عمل تھا حضرت سلطان العارفین، جس کا مجھے سوال کیا گیا، وہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں پھر دوبارہ اسی چیز کا تعارف کرواتا ہوں کہ آج پھر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسم اللہ ذات کے تصور کے بارے میں۔ اس کے بعد جتنے بھی منازل ہیں، مراتب ہیں، مقامات ہیں، مشاہدات ہیں، حضوری ہے، یہ اسم اللہ ذات میں فنا ہونے کے بعد ہی، اسم ذات کا تصور کرنے کے بعد ہی اللہ رب العزت بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دعوت القبور ہے، اس سے پہلے ہم دعوت القبور نہیں کر سکتے، جس کو سلطان العارفین نے اپنی کتابوں میں علم اکثیر فرمایا۔ علم اکثیر اور علم تکثیر، دو علم، یعنی تصور اسم اللہ ذات اور تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تصور اسم اللہ ذات اور دعوت القبور، یعنی کہ اہل قبر سے ملاقات کرنے کا طریقہ، یا سابقہ انبیاء علیہم السلام سے، انبیاء کے اصحاب سے، یا بما ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت رسول، اصحاب کبار اور تمام اولیاء اللہ سے ملنے کا جو طریقہ ہے، اس کو دعوت القبور کہا جاتا ہے، علم تکثیر کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے مربی جو حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اسم اللہ ذات کلید توحید میں لکھا، اور آپ نے اپنی کتاب نور الہدیٰ شریف میں لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ اسم اللہ ذات کن کی کناں ہے، اسم اللہ ذات حضوری کی کنجی ہے، اسم اللہ ذات کا تصور شیخ یعنی طالب کو کامل کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اور اس کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے تصور اسم اللہ ذات۔ اس سے پہلے ہم کوئی دعوت کی اجازت کسی ناظرین کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سلطان العارفین نے فرمایا اپنی کتابوں میں، جو بندہ دعوت پڑھتا ہے، یہ دعوت کہتے ہیں کسی اہل مزار کی قبر پر بھی جا کر دعوت پڑھی جاتی ہے، جس کا میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے پہلے اسم اللہ ذات کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ دعوت القبور کا علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے۔ اب ڈائریکٹ اٹھ کر دعوت القبور، جیسا کہ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ وہ طریقے بتا رہے ہیں آپ ایسا کر لیں، مگر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہزار لوگ رجت کا شکار ہو گئے اور ان کا دعوت القبور نہیں کھلا، ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ میں نے خود دیکھا کہ وہ لوگ پریشان ہوئے اور ان کا دل جو تھا وہ سلسلہ عالیہ سے ہٹ گیا۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کا دل اس تصور اسم اللہ ذات سے، تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ جن کا قلوب اسم اللہ سے، اسم محمد سے منور تھا، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو ایسے لوگ بیان کرتے تھے کہ آپ ایسا تصور کریں یا دعوت القبور کا یہ طریقہ استعمال کریں تو وہ لوگ رجت کا شکار ہو گئے، پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، یا وہ سائیکو ہو گئے، ان کا دماغ فارغ ہو گیا۔ تو میں اپنے ناظرین کو سب سے پہلے جو بتاتا ہوں، بہت لوگوں نے مجھ پر اعتراض بھی کیا، یہ سلطان العارفین کا تو طریقہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی کون سا طریقہ؟ جی آپ تصور اسم اللہ ذات کا طریقہ بتائیں، بس یہ آپ تصور شیخ کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج حضرت سلطان فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری، جو اس حقیر فقیر سائیں محبوب پیر کے مرشد گرامی ہیں، ان تک جتنے دنیا میں اولو العزم شخصیات آئی ہیں، انہوں نے بھی تصور کیا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ اولیاء اللہ کی زندگی پڑھ لیں، کسی بھی ولی اللہ کی زندگی، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ
والے نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھا، حضرت بابا حضرت داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھا، عرفان شریف میں لکھا گیا تصور شیخ کا طریقہ اور شیخ کیا کرتا ہے، طالب کو اس منزل تک کیسے پہنچاتا ہے۔ اور میرے بھائی تصور شیخ کے بارے میں تو جب تک ہم نہیں اس پر عمل کریں گے اور تصور شیخ کا لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تو جب تک ہم کسی کامل مرشد کے مرید نہیں ہوں گے، اس کا تصور نہیں کریں گے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، تو بھائی ہم سب سے پہلے ہم پر وہ کنجی، وہ راز کھلے گا ہی نہیں، وہ کنجی ہاتھ آئے گی نہیں، وہ معرفت الہی کا دروازہ کھلنا ہی تب ہے جب سب سے پہلے اس وجود کے اوپر شیخ کا وجود کا تصور کریں گے، شیخ کی نظر کرم کریں گے، مرشد کامل لجپال کی نظر کرم جب تک اس وجود پر نہیں ہوگی، یہ وجود کبھی بھی قابل قبول ہے، اور حضور نبی کریم کے مجلس محمدی میں یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کامل مرشد اس کو اپنا سچا اور سچا مرید اور سچا اور سچا عاشق نہ بنا لے، اور اس کو اپنا مکمل تصور شیخ پر اس کو مہارت حاصل نہ کر لے۔ کوئی ولی اللہ اٹھا لے، میں یہ بات کر رہا تھا فرید الدین عطار کی یا داتا علی حجویری کی، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ابتدا تصور شیخ ہے، ابتدا تصور شیخ ہے، تصور مرشد کے بغیر نہ مجلس محمدی ملتی ہے اور نہ تصور اسم اللہ ذات یا فنا فی اللہ بقاء باللہ کی کوئی بھی منزل نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد ہم دعوت القبور کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، اپنے مرشد سے محبت کریں، اپنی مال جان، اپنا تن من دھن مرشد کے قدموں میں قربان کریں۔ کامل مرشد کے جب تک آپ بیعت نہیں ہوں گے، وہ کامل مرشد، میرے الفاظ پر غور کیا کریں، کامل مرشد ہو جو واقعی اللہ کا حقیقی ولی ہو، جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج جس کے سر پر ہو، لا خوف علیہم کا، وہ ولی کامل کے جو دعا کرے اللہ قبول فرمائے، وہ ولی کامل جس کے پاس بیٹھنے سے اس کی روحانیت کے ایسے سگنل، ایسے روحانیت کے نور کے شعلے مریدوں کی طرف جائیں کہ مرید اس نور کے شعلوں میں جا کر ان کے گناہ معاف ہو جائیں، ان کے دلوں کو جو مردہ ہو چکے ہیں ان کا زنگال دور ہو جائے۔ مرشد کامل تو بیٹھا ہو، اس کے وجود سے ایسے نور کی شعائیں نکلتی ہیں کہ وہ مرید کے دل کو اس میں ذات سے ایسے منور کر دیتی ہیں، اس کا ذکر جاری کر دیتی ہیں۔ اور یہ بھی صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل کامل ولی اللہ کی یہ نشانی ہے کہ آپ ولی اللہ کی بارگاہ میں صرف ہو کر ہی چلے جائیں تو آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا، روزانہ آنا جانا ہی شروع کر دیں، آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا، آپ کے گناہوں کی لذت ختم ہو جائے گی، وہ گناہوں کی ایسی لذت ختم ہوگی کہ وہ آہستہ آہستہ گناہ کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ یہ ہوتا ہے مرشد کامل کی نظر اور توجہ۔ اور وہ پھر میں بتا دوں مرشد کامل کہ جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کے پاس بیٹھنے سے مردہ قلوب اللہ اللہ کرنے لگ جائے، اور تصور شیخ جب بندہ کرتا ہے، شیخ کے باطن کو، یعنی شیخ کی جو لطیف وجود ہے، اس کے ہزاروں خربوں جسے بن چکے ہیں، ان کو فوراً خبر ہو جاتی ہے، اور وہ فوراً اس کی امداد کرنے کے لیے اس کا کامل مرشد اس کے سر پر پہنچ جاتا ہے۔ تصور اسم اللہ ذات کرنے سے پہلے میرے بھائیوں تصور شیخ بہت ضروری ہے۔ شیخ کے باطن کو جب بندہ، کوئی طالب صادق جو ہو، وہ جب اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے، جو طریقہ ہماری کتاب میرے دادا مرشد صاحب عرفان سلطان الفقر ششم حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ انہوں نے کتاب عرفان میں بھی یہ لکھا، جب تصور شیخ کیا جاتا ہے، مرید کے اوپر شیخ کی محبت غالب آ جاتی ہے، مرید کے اوپر، طالب صادق کے اوپر اس کے مرشد کا جو کرم مرشد پہ نازل ہوتا ہے، وہ طالب صادق پر بھی نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کامل مرشد اپنے مرید پر نظر کر کے ہی اس کا اسم اللہ ذات جاری کر دیتا ہے، اس کا دل اسم ذات سے روشن اور منور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے مرشد سے محبت کریں، مرشد کی اتباع کریں، مرشد سے پیار کریں، اس کے نقش قدم پہ چلیں، اس کی کتابیں پڑھیں، اس کے آستانے پر حاضر ہوا کریں، اس کی زیارت کو اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیں۔ میں نے مرشد کی زیارت کرنی ہے
کیونکہ عارفین کے نزدیک مرشد کا دیکھنا حج کرنے کے برابر ہے، صوفیاء کے نزدیک تو حج کرنے کی سب سے چھوٹی جو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی زیارت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ولی اللہ کی بارگاہ یعنی آپ کا مرشد کامل ولی اللہ ہے، اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ میں پھر بتا دوں دعوت القبور جو میرے بھائی نے پوچھا، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا دعوت القبور، اسی بیان میں بتاتا ہوں، پر سب سے پہلے یہ یاد رکھے کامل مرشد کے بیعت ہونا ہے، اس کی رہبری میں رہنا ہے۔ اگر آپ کا مرشد رہبری نہیں کر رہا، آپ کا مرشد آپ کو تلقین و ارشادات نہیں کر رہا، تو ایسے مرشد کو چھوڑ دیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، مرشد کے میں نہیں راہ دکھانے والا، جو آپ کو راہ ہی نہیں دکھا رہا، آپ کوئی مسئلہ اپنے مرشد سے نہیں پوچھ سکتے، آپ اپنے مرشد سے ملاقات نہیں کر سکتے، آپ اپنے مرشد کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، تو ایسے مرشد کو ہم مرشد کہیں گے کیا؟ دنیا میں سب سے بڑے مرشد اعظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام ہیں، لاکھوں کھربوں اس زمانے میں ان کے مرید تھے، ٹھیک ہے؟ مگر پیارے نبی بھی سب کو ٹائم دیتے تھے، فیض دیتے تھے، ایک ایک مسئلے کا جواب اللہ کے رسول دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ ایسے مرشد جو آپ کو ٹائم نہیں دیتے، فیض نہیں دیتے، تصور کا طریقہ نہیں بتاتے، اسے جان چھڑائیں، اور ایسے مرشد کے بیعت ہو جائیں کہ جن کی عرفان پڑھنے سے، جن کی کتاب پڑھنے سے یہ آپ کو فیض حاصل ہونا شروع ہو جائے، ملاقات ہو یا آپ ان کے بیانات سنیں، یہ تو ایک علیحدہ شان اور ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو مرشد تو وہ ہوتا ہے کہ جو ٹائم بھی دے، فیض بھی دے، بات بھی سنے، ہر سوال کا جواب دے۔ اگر مرید گمراہ ہو رہا ہے تو مرید کو ظاہر میں، باطن میں، ہر طریقے سے اپنے مرید کو کھینچ کر اپنے پاس لے آئے۔ تو اور یہ ایک جو میں بات بتانے لگا تھا آپ کو، مرشد کے تصور کے بارے میں یہ بھی جان لیں، مرشد کی محبت والے لوگ یہ بھی جان لیں کہ کامل مرشد سے محبت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ مرشد کے برابر کسی کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی دنیا میں جو مرشد ہیں، اپنے مرشد کے برابر آپ کسی کا خیال بھی لائیں گے تو یہ بھی یاد رکھنا آپ کی مریدی میں خلل آ جائے گا، اپنی کی مریدی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اپنے مرشد کے برابر نہیں کسی کو بھی لانا، یہ یاد رکھیں اپنے۔ اور پھر آتے ہیں ہم تصور پھر اسم محمد، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد تصور اسم اللہ ذات، میرے لاکھوں بیان موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر اسم اللہ ذات کے بارے میں، ہماری کتاب عرفان نیٹ پر موجود ہے اسم اللہ ذات کا طریقہ، جو الحمدللہ بہت ہی فصیح اور بڑا ہی خوبصورت میرے دادا مرشد نے بیان فرمایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دعوت القبور، جو میرے بھائی نے سوال کیا کہ کیا دعوت القبور پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعوت القبور پڑھنے سے پہلے تصور شیخ کریں گے، تصور اسم محمد کریں گے، تو تصور اسم اللہ ذات 10 منٹ، یہ 5 منٹ ہو، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی ولی کامل کی بارگاہ میں جائیں، قادری بزرگ ہو تو کیا بات ہے، اور بھی کوئی بھی سلسلے کا بزرگ ہو، آپ کا ملنے کا اشتیاق ہو تو آپ ان کے مزار پر حاضری دیں، باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، اپنے مرشد کو یاد کر کے آپ نے مزار مبارک اللہ کے ولی کی درگاہ میں جانا ہے۔ آپ نے جب ولی اللہ کے مزار پر جانا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیں جو ادب کے جو تقاضے ہیں، سر ڈھانپا ہو، خوشبو لگی ہو، اور باوضو ہوں آپ، اور خصوصاً آپ کا دل پاک صاف ہو، جسم بھی پاک صاف ہو، دل بھی پاک صاف ہو۔ جب مرشد کے دربار شریف میں جانا ہے اس اللہ کے ولی کے مزار، تو پہلا دایاں قدم، جوتی باہر کہیں سائڈ پر اتارنی ہے، اور دایاں قدم، پہلا دایاں قدم اندر رکھنا ہے، اور جو دربار کے آگے چوکھٹ بنی ہوتی ہے لکڑ کی یا لوہے کی یا سیمٹ کی یا پتھر کی، تو اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا، چوکھٹ کے اوپر پاؤں نہیں رکھا تھا، یہ طریقت کے خلاف ہے۔ آپ نے وہ چوکھٹ کو کراس کرنا ہے اور آگے پہلا دایاں قدم بسم اللہ پڑھ کر آپ نے رکھنا ہے، اور اندر جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اندر جا کر مزار مبارک کے پاؤں والی سائڈ پر جانا ہے، اور جا کر وہاں پر قدم مبارک کو ہاتھ لگا لینا ہے، بوسہ بھی لے لے تو حرج کوئی نہیں ہے، یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ ہاتھ لگا کر آپ نے قبر مبارک کے دائیں جانب
दाईं जानब जाकर आपने कब्र मुबारक पर दरमियान, बिल्कुल जो कब्र मुबारक का उनके रोज़े मुबारक का दरमियान हो, आपने उसके 3 कदम पीछे हटकर बैठ जाना है। फिर मैं आपको बता दूं, कब्र रोज़ा मुबारक के दाईं जानब जाना है, पहले कदमों में सलाम पेश करना है, फिर दाईं जानब जाकर आपने 3 कदम पीछे हटकर बैठ जाना है, और वहाँ पर जाकर आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़नी है। कुरान मजीद पढ़े होते हैं वहाँ पर, 29वें सिपारे में सूरह जो मुज़म्मिल शरीफ है वो आपने पढ़नी है। ज़ुबानी आती है तो क्या बात है। मुज़म्मिल शरीफ पढ़कर आपने उस अल्लाह के वली को जो वहाँ पर मौजूद है उसकी रूह की तरफ तवज्जो करनी और सलाम पेश करना है उनको। अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अगर नाम आता है तो उनका नाम लेकर उनको सलाम पेश करना है। अच्छा, अगर किसी को, मेरे भाई को मुज़म्मिल सूरत नहीं आती तो 3 बार उसने अजान देनी है। ऊंची आवाज़ में दे ले, अगर आहिस्ता मुंह में अजान दे ले तो फिर भी काम हो जाएगा। अजान देनी है, अजान देने के बाद आपने फिर वही अपने बातन का जो आपने तसव्वुर इसमें शह किया है, तसव्वुर इसमें मोहम्मद किया है, तसव्वुर इसमें लज़ात किया हुआ है अपने दिल के ऊपर, आपने शेख के तसव्वुर में, इसमें मोहम्मद के भी तसव्वुर में और इसमें लज़ात के तसव्वुर में उसको सलाम कहना है कि मैं सलाम नहीं कर रहा, इसमें अल्लाह ज़ात सलाम कर रहा है। आपने अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को सलाम पेश करना है, उनके जो साथ हैं उनको सलाम पेश करना है, और फिर आपने आंखें बंद करके अहले मज़ार की तरफ रजू करना शुरू कर देना है। सूरह मुज़म्मिल साथ साथ पढ़ते रहें, ये भी ठीक है। अगर आप पास अल्फाज करना जानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू का जिक्र जो सांस के साथ किया जाता है, ज़ुबान के साथ नहीं, सांस के साथ जो जिक्र किया जाता है, ठीक है, अल्लाहू, तो वो अल्लाह और हु दाएं कंधे के ऊपर है, अल्लाह दिल पर, हु दाएं कंधे पर, ऐसे आवाज़ से नहीं करना, सांस से करना है। अल्लाह दिल पर और हु दाएं कंधे पर, क्योंकि दाएं कंधे पर मुकाम है रूह का, और रूह का ताल्लुक है रूह अल्लाह के साथ। ऐसे दिल का ताल्लुक रूह से, रूह का ताल्लुक अल्लाह से, तो ऐसे बंदे का कॉन्टैक्ट अल्लाह ताला से जुड़ जाता है। और वहाँ पर बैठकर आपने अहले वली से वो मुलाकात करने की कोशिश करनी है कि आप उनसे मिल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पर आपके मुर्शिद कामिल का करम होगा, फजल होगा, नज़र करम होगी, रूहानियत होगी, तो फ़ौरन वो वली कामिल आपके सामने जलवा फिरोज़ हो जाएगा और उसका बातन आपसे मुलाकात करने के लिए आपके बातन के पास पहुँच जाएगा, ठीक है, और आपकी उस वली कामिल से मुलाकात बातन में हो जाएगी। और इसके बहुत से तरीके हैं, यानी ये भी एक तरीका है कि आप उनसे सलाम करें और सलाम करने के बाद आप वहाँ पर बैठ जाएं, तो वो किसी भी सूरत में आकर वली कामिल आपसे मिल लेगा, किसी भी इंसानी शक्ल में आकर मिल लेता है। और एक ये भी है कि कई लोगों का मैंने इरफान शरीफ में पढ़ा और भी दीगर किताबों में पढ़ा है कि आप वली कामिल की बारगाह में दावत पढ़कर सिर्फ इतनी बात कह कर आ गए, हज़रत मुझे आज रात आपने ख्वाब में मुशाहदे में आकर मिलना है, तो ऐसे भी वो वली कामिल आपको आकर मिल लेगा। अच्छा, अगर किसी बंदे को अजान भी नहीं आती, मुज़म्मिल सूरत नहीं आती, दावत पढ़ने अजान नहीं आती, तो वो बंदा कब्र मुबारक बैठकर, यानी रोज़ा, जैसे मैंने तरीका बताया है वली अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर। और मैं आपको ये भी बता दूं मेरे भाइयों, फूल लेकर जाएं या कोई अगरबत्ती लेकर जाएं, नजराना लेकर जाएं, ये बहुत अच्छी एक आदत है कि अल्लाह के वली की बारगाह में खाली नहीं जाना चाहिए। वली की बारगाह में खाली जाएंगे तो अब खाली वापस आ जाएंगे, वली की बारगाह में कुछ लेकर जाएंगे तो कुछ लेकर ही वापस आएंगे। अब ये बात है कि हर दफ़ा कुछ लेकर जाना पड़ेगा, चलो हर दफ़ा आप कोई ज़ारी चीज़ नहीं लेके जा सकते, तो आप कम से कम मुर्शद के लिए आप मोहब्बत और अकीदत तो लेकर जा सकते हैं। तो आपने मज़ार मुबारक पर 1-2 बार फूल लेकर जाएं, या चादर लेकर जाएं, या नजराना लेकर जाएं, शरीनी लेकर जाएं। इसके अलावा अगर आपने बार बार या रोज़ाना जाना होता है, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा माशाल्लाह वो कामयाब भी हुए हैं कि वो रोज़ाना दावत पढ़ते थे, और रोज़ाना भी ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनकी वलियों से मुलाकात होती थी। हाँ, बड़े बड़े ऐसे कामिल वली अल्लाह की मैंने दोस्तों की ज़िंदगी को मैंने सुना है, पढ़ा है कि वो रोज़ाना दावतुल कबूल करते हैं और उनको वली कामिल मिलते हैं। तो आपने अगर किसी को अजान भी नहीं आती, मुज़म्मिल सूरत भी नहीं आती,
تو وہ طالب سعادت کیا کرے؟ جیسے میں نے کہا کہ سلام کرے، اندر جا کر دائیں جانب 3 قدم ہٹ کر بیٹھ جائے اور اپنے مرشد کا تصور کرے، تصور کرنے کے بعد اس میں محمد کا تصور سینہ پر کرے، اس دل پر اس میں اللہ ذات کا تصور کا خیال کرے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر پاس نفاس سے کریں، یا کلمہ شریف کا لا الہ الا اللہ کی ضرب دل پر لگائے، لا الہ الا اللہ، یعنی وہ ہر چیز کی نفی کر دے۔ لا الہ کا معنی ہے کہ کوئی بھی عبادت کے معبود، کوئی بھی خدا نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ یہاں تک کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے سوائے الا اللہ، اللہ کے، اور اللہ کی ضرب دل پر لگے۔ یہ سانس کے ساتھ ذکر کرنا ہے، تو اسی دوران بھی اس کو ولی اللہ سے اس کی ملاقات ہو جائے گی، اور اس کو اس ولی اس کی زیارت ہو جائے گی۔ اچھا، آپ اس ولی سے مل لیا آپ نے، اب آپ کا شوق ہے آپ اس کے مرشد سے ملیں، تو آپ نے پھر وہی ذکر کرنا ہے، اور ذکر کر کر آپ نے اس کے مرشد کا نام لینا ہے سانس کے ساتھ، یعنی وہ جو آپ نے کر لیا سارا کچھ اور اس مرشد سے ملاقات کر لی ہے سب سے پہلے، تو اب آپ نے جس سے ملاقات کرنی ہے اس کا ذکر کرنا ہے آپ نے۔ مثال کے طور پر ہم جاتے ہیں حضرت داتا علی حجویری پر، مزار پر، داتا علی حجویری کو سلام کرتے ہیں، اب ہمارا ان سے ملاقات بھی ہو گئی، ہم نے مراقبہ کیا، ہم نے دعوت القبور پڑھی، داتا علی حجویری آئے، مجھے ملاقات کی، کچھ عنایت فرمایا، پگڑی باندھی، فیض عطا فرمایا، مشکل آسان کی، دعا فرمائی، زیارت دی، چلے گئے۔ اب دل کیا کہ اب میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ملوں، تو فوراً ایسے کرنا ہے، اسی تصور میں بیٹھے بیٹھے آپ نے سانس کے ساتھ یا خواجہ غریب نواز، سانس کے ساتھ کرے، یا خواجہ غریب نواز، یا خواجہ غریب نواز، یا خواجہ غریب نواز، تو آپ ایک تسبیح یہ کرنی ہے سانس کے ساتھ، اور پھر اپنے باطن کو ان کے باطن سے ملاقات کرنے کے لیے کہنا ہے، اور ان سے عرض کرنی ہے حضرت مجھ سے ملاقات کرے، تو داتا علی حجویری یعنی جو اس ولی اللہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کی برکت سے آپ کو خواجہ معین الدین چشتی کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ ایسے ہی آپ جس بھی ولی اللہ کو ملنا چاہیں گے، آپ کسی مزار پر جا کر، اس سے دعوت القبور کہتے ہیں، مزار پر جا کر آپ اس ولی جو تصور میں نے طریقے بتائے اس کے کرنے کے بعد آپ نے اس، اور جس بھی ولی کو ملنا ہے، صحابی کو ملنا ہے، اہل بیت میں سے کسی کو ملنا ہے، انبیاء سے ملنا ہے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے، تو آپ نے سانس کے ساتھ ان کے نام کا ذکر کرنا ہے، یا تو وہیں پر ملاقات ہو جائے گی، یا آپ گھر آ کر سوئیں گے تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ صرف میں بات نہیں کر رہا، بعض مجھے کہہ دیں جی یہ واقعہ، یہ قصہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے، اور میرے بھائی سلطان اللہ رفین ایسے ہی کرتے تھے، انہوں نے تو چلو ہمیں جو طریقے بتائے ان کو تو یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ کیونکہ دعوت القبور کے شاہ سوار ہو چکے تھے، یہ تو ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے طریقے بتائے گئے کہ ہم ایسا کریں تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو یہ صرف ایک بات نہیں ہے، یہ میرا تجربہ ہے، یہ سائیں محبوب پیر اس فقیر حاجی محمد راشد سروری قادری خلیفہ سلطان بہو خلیفہ کلاچی شریف والوں کا یہ اس حقیر فقیر کا تجربہ ہے، میں نے یہ کیا ہے، اور الحمدللہ اس سے اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جاتی ہے، جس کی چاہے آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور جو میرے بھائی دعوت القبور کی اجازت لینا چاہے باقاعدہ طریقہ، وہ ہمارے نمبر پر، واٹس ایپ کا نمبر ہمارا موجود ہے چینل پر، تو آپ اس سے رابطہ کریں، اور دعوت القبور کے بارے میں ہم سے آپ سوال جواب کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اجازت بھی آپ کو دیں گے۔ اور کیا بات ہے دعوت القبور کی، ایسا علم، ایسی شان، ایسا مقام کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبران خدا بما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ 5 تن پاک 12 امام کربلا کے شہداء اولیاء اللہ سے بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک بار آپ راہ طریقت میں آئیں، کامل مرشد کا دامن پکڑیں، اس میں اللہ اس میں محمد کریں، اور ان کی اجازت کے ساتھ دعوت القبور پڑھیں، اور پھر دیکھیں کیسے نظارے اور آپ کی کیسی اللہ کے ولیوں سے ملاقاتیں ہوں۔ اور صرف ملاقات نہیں کرتے، وہ پوچھتے ہیں بچے بتا تیری مشکل کیا ہے، حضرت میرا فلاں کام نہیں ہو رہا،
حضرت مجھے کہیں سے پیسے نہیں آ رہے، حضرت میری مشکل آسان نہیں ہو رہی، تو وہ دعا اور توجہ سلطان العارفین فرماتے ہیں جس بھی ولی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان دنوں میں ہی، ان منٹوں میں ہی، ان سیکنڈوں میں ہی وہ مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے ان کی دعا اور توجہ سے۔ وہ صرف زیارت نہیں دیتے، آپ نے جو مقصد پیش کرنا ہے انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اذن سے آپ کی مشکل کو حل کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے، اور جو یہ راہ سلوک کے جو راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے جو معرفت بڑے نور بھرے راستے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔